وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين حمد و صلاة بعد لائق صد احترام وارثان ممبر و محراب معزز و محترم و محتشم علماء ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین محترم ساڑے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت علامہ مولانا قاری محمد قمر لطیف صدیقی نوشاہی صاحب زیدہ شرفہو دے والد مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ دے سالانہ عرص مقدس دی اس تقریب دے سلسلے دے اندر تاجدار ختم نبوت دا سالانہ اہتمام کیتا جاندہ ہے، جس دے اندر میرے مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت دے جید علماء کرام مشایخ عظام جلوہ فرما ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ عبد والد گرامی دے درجات نو بلندیاں عطا فرمائے اور تمام علماء آل سنت دا سایہ اساں گناہگاراں دے سران تے اللہ تعالیٰ بادیر بخیر و عافیت قائم و دائم فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میرے تو قبل میرے مسلک کے حقہ دے پیارے ساتھی حضرت علامہ مولانا محمد جمیل قادری صاحب زیدہ شرفہو نے جس طرف آپ احباب دی توجہ دلائی ہے، بلا شک سانو تمام آل سنت دے علماء نو ایک پلیٹ فارم دے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے۔ میں اس تو صرف ایک بات اگے عرض کر کے اجازت چاہواں گا کہ ادھے واسطے کوئی نہ کوئی ساڑھے کو ایجنڈا بھی ہونا چاہیے، اس واسطے کہ ہر یا رسول اللہ کہن والا ساڑھے نزدیک سنی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ یا رسول اللہ کہندہ ہے 11ویں دا ختم بھی دلواندہ ہے، لیکن وہ صحابہ دا بے ادب تے گستاخ ہے تے وہ دا اہل سنت دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں علماء کرام دے پاکیزہ دامن پکڑ کے بات عرض کرنی چاہنا ہوں، ساڑھے ملک کو ایسا معیار ہونا چاہتا ہے اس معیار سے جو بھی پورا اتر ہے وہ ساڑھے سردہ تاج ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرانگا کہ اس وقت ساڑھے کول اس دور دے اندر جو کسوٹی ہے وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ دی ذات جڑا بندہ بھی اپنے سنی ہوندہ دعوے دار ہے اس نو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دی کسوٹی تے پرکھ لو، اگر وہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دی تشریحات آپ دے عقائد نظریات دا کاربند دے اور اس دے اوپر عمل پیرائے او دا عقیدہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دے عقائد دے مطابق کہ او ساڑھے سردہ تاج او چاہے سید ہے چاہے غیر سید ہے، اساں اس نو نہیں دیکھاں گے، اسی صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام دی غلامی نو دیکھاں۔ میں اس معاملے نو بڑے قریب تو دیکھے ہے، کئی ساتھی جو کہ اپنے آپنوں آل سنت کہلواندے نے جدو اوکھا ویلا آیا تے انہیں کہا دی میں سنی ہاں لیکن میں بریلوی نہیں ہاں۔ تے یاد رکھنا ایس دور دے اندر سانو کیا جاندہ بھی آل حضرت تو پہلے بھی تے مسلمان سن، میں کہا بے شک انہاں واسطے بریلوی ہون دی کوئی شرط نہیں سی، لیکن اگر وہ پہلے جو ساڑھے اکابرین نے انہاں دے عقائد و نظریات نو آل حضرت رحمت اللہ علیہ دے عشق رسول دی روشنی وچ دیکھو گے تو بالکل آپ احباب نو روزے روشن دی طرح روشن نظر آن گے۔ میں بڑی مختصر بات عرض کرنی چاہنا، دیکھو صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے نا اونا نو تے اسی بریلوی نہیں نہ کہہ سکتے، لیکن اونا دا نظریہ جدو اسی پڑھنے آ تے حضور علیہ السلام دی مدہ سرائی دے اندر عرض کر دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَتُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ رسول پاک علیہ السلام دی ذات مقدسہ نو ہر عیب دے کولوں
کولوں مبرہ مننا، حضور علیہ السلام نو ہر عیب دے کولوں پاک مننا، اور یہ صحابی رسول دا عقیدہ ہے خلقت مبرئم من کل عیب کأنکا قد خلقت کما تشاء۔ علماء کرام ذوی الاحتشام جلوہ فرمائیں اس آخری جو جملہ ہے ادھا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مقدسہ نو رب العالمین نے اس طرح تخلیق فرمایا جس طرح تسا خود پسند فرمایا، حالانکہ قرآن پاک دی نص اس تے شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، فرمایا تو ہڈے پروردگار دی ذات ہو ہے جو تو ہڈی مصوری کرتا ہے، تو ہڈیاں شکلاں، تو ہڈی صورت، تو ہڈے خط و خال، تو ہڈا پروردگار بنان والا ہے۔ اے پاک پروردگار تو جس جگہ تے ساڑیاں شکلاں تے صورتانوں جناب والا اے مزین فرمانا ہے کہ اللہ ارشاد فرماندہ فی الارحام، تو ہڈیاں ماما دے رحمہ دے اندر تو ہڈیاں شکلاں تے صورتہ بنان والی تو ہڈے پردگار دی ذات ہے۔ اے پاک پردگار کدی کسے کو لے پوچھیا ہے کہ تسنو کس طرح دا بنانا ہے؟ فرمایا نہیں کیف یشاء، جس طرح تو ہڈے رب دی ذات پسند کر دیئے تو ہڈا رب اس طرح دی صورت عطا فرما دیندہ ہے۔ ایک قرآن دی نص بھی موجود ہے اور صحابی رسول دا قول بھی موجود ہے جس دی تردید پیارے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمائی، اور صحابی کی عرض کر رہے ہیں اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کأنکا قد خلقتا کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے رب العالمین دا فرمانے علی شان حق کے سچے سادہ عقیدہ ہے، سادہ ایمان ہے کہ ساری کائنات نو رب العالمین نے اپنی مرضی نال تخلیق فرمایا ہے، اور اے میرے پیارے آقا تو ہادی ذات نو تو ہادی مرضی دے مطابق تخلیق فرمایا گیا۔ تائیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف التجا کرنا، استغاثہ کرنا، اس دے اندر بھی جناب والا جڑا ہے مختلف ذہن دینے میں وہ بٹ رہے نے، لیکن اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ تمام علماء کرام اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے، ساڑھے ساتھ تاج ہیں، ساڑھے اہل سنت و جماعتی ایک غفلت رہی، اسی وابیاں دے خلاف ٹیلل آیا تے چنگا ٹکا کے لائے، دیو بندیاں دے خلاف بولے تے چنگے پنجابی وچ کہہ دما تن کے بولے، قادیانہ دے خلاف اسی کھڑے ہوئے تے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے، لیکن رافضیاں دیاں اسی گوداں وچ بھی بہندے رہتے انہاں نو گود وچ بھی بٹھاندے رہے۔ اس وقت ان کی بیڑا گرک ہو رہا ہے کہ اہل سنت بھی اپنے آپ نو کہلوایا جا رہا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی جو تمام امت دے اندر افضلیت ہے او دا بھی انکار کیتا جا رہا ہے۔ کوئی کسے نو اٹھا کے اٹھے لے جان دی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسے نو اٹھا کے میں کہ بھائی جس نو اللہ تے او دے رسول شان عطا فرما دین کوئی مائی دلال ہونا دی عظمت نو کٹا سکتا۔ عقیدہ علیہ سنت و جماعت ہوئیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جڑا بندہ اس تو بھی ہلدا ہے ساڈے نزدیک او دا وی اہل سنت دے نال کوئی تعلق، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو لے کے تھلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، صرف ایک منٹ دی میری گفتگو رہ گئی ہے، اس تو بعد میں اجازت چاہنا ہے۔ علماء کرام اور مشایخ عظام نے ارشاد فرمایا سی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دا پردہ نہیں،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا پردہ نے کی مقصد کہ جیڑا بدبخت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ادبی گستاخی کر کے اس پردے نو چاک کردا ہے اور آہستہ آہستہ جا کے سیدنا عثمان ذوالنورین بھی پہنچدا ہے، فاروق اعظم دا بھی بے ادب بندا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دی صداقت دا بھی منکر ہو جاندا ہے۔ لہذا اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر صحابی نو جنتی مننے اور اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم دے تحت پیارے آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق حضور نے فرمایا میرے سب صحابہ ہدایت دے ستارے نے، جس دی بھی غلامی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام دے صحابی دے برابر ہزاراں غوث کتب بدال بھی کٹھے ہو جان تے حضور دے ایک صحابی دی برابری اللہ تعالیٰ حضور دی آل پاک آل بیت طاہر صحابہ کرام دا ادب عطا فرمائے اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دے نظریات قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا۔